بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو کیسا لگ رہا تھا اگر ہم اکرام صاحب سے کہتے کہ آپ بولتے رہیں بولتے رہیں بولتے رہیں؟ اچھا لگ رہا تھا؟ تھک گئے تھے؟ اچھا لگ رہا تھا؟ اچھا لگ رہا تھا بھائی۔ اچھا، تو میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ میں سے کوئی والنٹیئر بھی کر سکتا ہے، اور ورنہ میں بھی پوچھ سکتا ہوں کہ جو اتنی ساری باتیں آپ نے سنی، اس میں سے سب سے زیادہ پسند کون سی بات آئی؟ ایک بات بتانی ہے، بہت ساری نہیں بتانی ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ ایک بات جو آپ کو یاد بھی ہے، اچھی بھی لگی، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ بتائیں گی ضرور؟ دوسروں کا خیال رکھنا ہے، واہ! تو آپ کا نام کیا ہے؟ پہلے رکھتی ہیں خیال؟ کافی رکھتی ہیں۔ اور گول ضرور اچیو کرنا ہے۔ اچھا، گڈ، بہت خوب۔ اور بتائیے جناب۔ لوگوں کو انسپائر کرنا، ٹھیک، موٹیویشن دینا۔ اور آواز نہیں آ رہی؟ ہر حالت میں صبر اور شکر کرنا، بہت خوب۔ اور کون بتائے گا کہ شکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بس الحمدللہ 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 پڑھتے رہیں؟ ہاں، آپ بھی بتا رہے ہیں۔ بہت بہت خوب، بہت اچھے۔ اور جناب، اور کس کو کوئی بات یاد آ رہی ہے؟ نہیں، آپ تو ایک بتا چکی ہیں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ علیمہ۔ اچھا اچھا، بہت خوب۔ تو اور کون بتائے گا؟ ہاں، والدین سے آہستہ بات کرنا، بہت خوب۔ اچھا، ایک دو تین سوال جو آپ لوگوں نے اکرام صاحب سے کیے، تو ان تینوں سوالوں میں مجھے ایک بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ آپ نے کہا کامیاب زندگی کیسے، آپ نے کہا زندگی میں مشکلات کا کیسے سامنا کیا جائے، اور آپ کا سوال تھا کہ زندگی میں کنسسٹنسی کیسے لائی جائے۔ ان تینوں سوالوں کے جواب میں ویسے تو اکرام صاحب نے بہت ہی اچھی باتیں آپ کو بتا دی، لیکن ایک بات میں اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ یہ جانیں کہ زندگی ہے کیا۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ میں، اور مثال کے طور پہ ہم کوئی، آپ کو کون سا جانور پسند ہے؟ کوئی جانور پسند ہے؟ کیٹ پسند ہے۔ تو آپ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ وہ بول نہیں سکتی، آپ بول سکتے، ویسے وہ بولتی ہی تو ہے۔ اچھا، اور بتائیے، اور کون بتائے گا کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے اس میں اور آپ میں؟ مثلا اگر ہم گھوڑا لے لیں، گھوڑا تو گھوڑا جو ہے وہ تو بہت بڑا ہوتا ہے، وہ دوڑتا بہت تیز ہے، آپ اس طرح تیز دوڑ نہیں سکتے۔ ہاتھی لے لیتے ہیں ہم، ہاتھی بہت بڑا ہے، بڑی طاقت والا ہے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ کتا اگر آپ کے سامنے ابھی آ جائے یہاں پہ تو آپ سب لوگ ڈر کے ایک دم پریشان ہو جائیں گے۔ لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ یہ گھوڑا جو ہے اس کو بھی انسان قابو کر لیتا ہے، وہ ہاتھی جو ہے اس کو بھی قابو کر لیتا ہے انسان، کتا بھی قابو کر لیتا ہے، پال لیتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا نا، حتیٰ کہ شیر بھی جو سب سے زیادہ ایک طرح سے مشکل سمجھا جاتا ہے، شیر کو بھی انسان قابو کر لیتا ہے۔ آپ نے ایسی چیزیں دیکھی ہوں گی، سنا ہوگا کہ جو شیر کو پالنے والا ہے وہ شیر اس کو گلے بھی لگا لیتا ہے، اور یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ حالانکہ وہ طاقت میں زیادہ ہے۔ آپ اگر سونگھنا چاہتے ہیں کوئی چیز تو آپ تو ناک کے قریب لا کے سونگھتے ہیں اسے، اور وہ جو کتے کی سونگھنے کی صلاحیت ہے وہ آپ کو معلوم ہے نا کتنی دور سے، میلوں دور سے سونگھ لیتے ہیں۔ تو آپ جتنے جانوروں کو دیکھتے ہیں ان جانوروں کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں اور آپ کے اندر وہ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے وہ ان سب سے اوپر بنا دیا، اشرف المخلوقات۔ تو کس وجہ سے وہ اشرف المخلوقات ہے؟ اپنی سوچنے کی صلاحیت، جو عقل اس کو دی ہے، وہ عقل ان سارے جانوروں سے زیادہ دے دی ہے، عقل ان سارے جانوروں سے زیادہ دے دی ہے۔ حالانکہ دوڑ میں، قوت میں، طاقت میں
آنکھوں سے دیکھنے میں یہ جانور بہت سے جانور ایسے ہیں جو اندھیرے میں بڑی دور تک دیکھ لیتے ہیں. آپ تو ہوا میں اڑ نہیں سکتے تو پرندے اڑ جاتے ہیں. آپ پانی کے اندر چلے جائیں تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے، تو مچھلیاں تو رہتی ہیں اور بہت ساری مخلوقات. لیکن ان سب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل زیادہ دی ہے، اور اسی لیے اسے اشرف المخلوقات کہا ہے. تو اصل میں اگر ساری مخلوقات کے مقابلے میں انسان بڑا ہے تو عقل کی وجہ سے ہے نا. تو اگر فرض کیجئے انسان بیٹھے ہوں سارے کے سارے، تو اس میں عقل میں کون بڑا ہوگا؟ جو عقل میں بڑا ہوگا. تو عقل تو اللہ تعالیٰ نے سب کو دی ہے. پھر آپ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اپنی اس عقل کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کریں. اور اس عقل کا سب سے پہلا نقطہ یہ ہے، عقل کو اگر آپ آگے بڑھانا چاہیں اور اس کے ذریعے زندگی کو سمجھنا چاہیں، تو اس کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ اس پہ غور کریں کہ آپ کو کس نے بنا دیا ہے. اگر آپ یہاں لڑکیاں بیٹھی ہیں اور وہ لڑکے بیٹھے ہیں، تو آپ میں سے کوئی اپنی مرضی سے لڑکی یا لڑکا بنا؟ تو کسی نے بنا دیا ہے نا. تو آپ کے ابو کیا کرتے ہیں؟ میکینیکل انجینئر ہیں، ٹھیک ہے نا. اور آپ کے ابو کیا کرتے ہیں؟ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں. یہ کس نے فیصلہ کیا کہ آپ ایک میکینیکل انجینئر کے آپ کی پیدائش ہو اور آپ کی پیدائش جو ہے وہ ایک پراپرٹی ڈیلر کے گھر پہ ہو؟ کس نے فیصلہ کیا یہ؟ اللہ تعالیٰ نے. آپ پاکستان میں آئے ہیں اور دنیا میں بہت سارے ملک ہیں، کوئی کہیں پیدا ہوتا ہے، کوئی کہیں پیدا ہوتا ہے. کس نے فیصلہ کیا؟ تو اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، تو پھر اسے زندگی کا صحیح مطلب سمجھ میں آئے گا. چونکہ پھر وہ یہ جاننا چاہے گا کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے تو کیوں بھیجا ہے؟ تو کیا جواب آپ کے ذہن میں آتا ہے کیوں بھیج دیا؟ امتحان کے لیے. اس امتحان میں کیا پوچھا جائے گا؟ اور کوئی بتائے گا اس میں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیاب زندگی کے لیے، اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلے یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ ہمارا اللہ میاں کے ساتھ رشتہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور ساتھ ہی ہمیں یہ بتایا کہ تم سے ایک امتحان ہو رہا ہے. اس امتحان میں تو اس کا مطلب جو اس کو جتنا اچھی طرح سمجھ جائے گا وہ اتنا کامیاب زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے گا. جس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ ہمیں بھیجا اللہ نے ہے اور اس نے ہمارا امتحان لینا ہے اور اس امتحان میں کیا کیا ہم سے پوچھا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا. تو چھوٹی چھوٹی کامیابیاں تو آپ کو روز ملتی ہیں کہ آپ کی ایک خواہش تھی، آپ کلاس میں کچھ پرفارم کرنا چاہتے تھے، آپ کچھ بننا چاہتے تھے، لیکن آخری اور سب سے بڑی کامیابی کیا ہوگی کہ جب ہم اللہ کے سامنے پہنچیں تو وہاں ہمیں کہا جائے کہ زبردست، تم نے بہت اچھی زندگی گزاری ہے. اور اس کے آغاز تو یہیں سے ہوگا نا. دوسری اہم چیز جو آپ نے کہا، مشکلات. جب کسی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ میاں نے دنیا میں بھیجا ہے، تو اللہ میاں نے دنیا میں سورج بھی بھیجا ہے، اللہ میاں نے بارش بھی بھیجی ہے، اللہ میاں نے کھانے پینے کی اشیاء بھی بھیجی ہیں، اللہ میاں نے بیماری بھی بھیجی ہے، بیماری کا علاج بھی بھیجا ہے. جب سب کچھ اللہ نے بھیجا ہے تو اگر کوئی مشکل آ گئی ہے تو وہی اسی کی طرف سے آئی ہوگی نا. اب جب کوئی مشکل آتی ہے، فرض کیجئے اکرام صاحب اپنے بھائی کا ذکر کر رہے تھے، کینسر ان کو ہو گیا، تو یہ جو مشکل ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ یہ مشکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے آتی ہے کہ آپ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف کتنا رجوع کرتے ہیں، کتنا پلٹتے ہیں، کتنا اس سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے بلیسنگ ہے. اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے اور اس کے نتیجے میں آپ اللہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں تو یہ بلیسنگ ہے. اور اگر آپ مشکل کی صورت میں لوگوں سے لڑنا شروع کر دیں، آپ اپنے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، آپ اللہ میاں سے شکوہ شروع کر دیں،
تو پھر یہ مشکل جو ہے یہ ایک طرح سے انسان کے لیے مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن یہ تو پھر ایک طرح سے عذاب کی صورت بن جاتی ہے۔ جو مشکل آپ کو اللہ میاں سے قریب لے جائے وہ مشکل بلیسنگ ہے، اور جو مشکل آپ کو اللہ میاں سے دور لے جائے وہ پھر بہت بڑی خرابی ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مشکلات تو آئیں گی، مشکل کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے۔ آپ کو کہا جائے نا اٹھ جاؤ، تو یہ بھی آپ کو تھوڑا سا اسٹریس لینا پڑتا ہے۔ آپ کو کہا جائے بیٹھ جاؤ، بار بار کہا جائے اٹھو بیٹھو، آپ کو اسٹریس تو آپ کو لینا پڑتا ہے، لیکن یہ اسٹریس جو ہے اگر اس کو انسان یہ سمجھے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، میں اس کے نتیجے میں اللہ سے قریب ہو جاؤں، اور بہت ساری باتیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ اور کنسسٹنسی، جب کسی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، تو بس اس کو بار بار دہرانے کا انتظام ہونا چاہیے، تو آپ کنسسٹنٹ ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے اکرام صاحب نے تو بہت اچھی مثال دی، آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بہت سارے فائدے ہیں، تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو دن میں 5 مرتبہ یاد آتا ہے کیوں پڑھ رہے ہیں نماز، کس کے سامنے جھک رہے ہیں، کس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ تو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کسی کو نہیں کرنا چاہیے اللہ۔ تو ایک اور بات پوچھ کر کے میں بات ختم کر دوں، آپ میں سے کون ہے جس کو اپنی ماما اچھی نہیں لگی؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے نا؟ ہو سکتا ہے کوئی ایکسیپشن ہو سکتا ہے کسی خاص وجہ سے، کسی کی ماما واقعی اچھی نہ ہو۔ ویسے مامائیں تو اچھی ہوتی ہیں جو ماں ہوتی ہیں، تو کیوں اچھی لگتی ہے ماما؟ وہ مشکل کے بغیر بھی تو ساتھ دیتی ہیں۔ تو ماما بننے کی کوشش کیجیے۔ ایک تو ماما ویسے سب بن جائیں گے، بابا بھی بن جائیں گے لوگ، لیکن یہ جو ماما کا رول ہے نا، وہ آپ سے جواباً کچھ مانگتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں مانگتی، کوئی پیسے نہیں مانگتی، کوئی اور چیز نہیں مانگتی، احترام تو مانگتی ہیں، وہ تو آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ تو یہ جو ماما کا رول ہے نا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور وہ یہ ہے کہ وہ والنٹیئر ہیں، وہ آپ کی ہر مشکل کا خیال رکھتی ہیں، وہ اپنے آپ تکلیف برداشت کر لیتی ہیں لیکن آپ کو تکلیف نہیں ہونے دیتی۔ تو یہی ایک کامیاب انسان اور یہی ایک اچھا انسان۔ تو یہ جیسے ہم سب کو اپنے سامنے رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت آگے بڑھیں گے، کنسسٹنٹ ہوں گے، اور زیادہ سے زیادہ آپ دنیا میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ اور کامیابیاں آتی ہی ناکامی کے نتیجے میں ہیں۔ جب آپ ناکام ہو نا تو اس کا یہ پیغام سمجھیں، جب مشکل آئے اور ناکامی ہو، اس کا یہ پیغام سمجھیں کہ مجھے کہا جا رہا ہے ایک دفعہ اور اٹیمپٹ کرو، اور اٹیمپٹ کرنے سے یہ پہلے دیکھ لو کہ تم نے کہاں کوئی غلطی کی ہے۔ تو بھائی آپ سے مل کے بڑا اچھا لگا، اور اللہ نے چاہا تو پھر بھی ملاقات ہو گئی، آپ سے بھی تعارف ہو گیا۔ تو